بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے اور کامنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیجئے۔ آپ کے ہر مسئلے کا علاج اس وظیفے میں ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے پوری کوشش کی، دن رات محنت کی، یقین کیا کہ یہ کام ہو جائے گا، لیکن آخر میں سب ختم ہو گیا؟ کبھی کسی پر بھروسہ کیا، اس پر دل کھولا، راز سنائے، اور آخر میں وہی آپ کو چھوڑ گیا؟ کبھی بیماری نے جسم توڑ دیا یا غم نے دل کو بوجھل کر دیا اور آپ کو لگا اب سہارا کوئی نہیں بچا؟ ایسے وقتوں میں یہ کلمات زندگی کا سہارا بن جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمات صرف ایک ذکر نہیں بلکہ ایک حقیقت کا اعلان ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ میں نہیں کر سکتا مگر تو کر سکتا ہے نا۔ یہ آپ کے دل کو یاد دلاتے ہیں کہ تمہاری طاقت تمہاری نہیں تھی، تمہارا سہارا، تمہاری محنت تمہاری نہیں تھی، تمہاری امید، تمہاری تدبیر تمہاری نہیں تھی، تمہارا اصل سہارا صرف اللہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جو بھی پریشانیوں میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ بار بار کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چلے ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پر تفصیل تدبیر کرتے ہیں۔ اس کے ہر لفظ پر عربی کے روٹ ورڈز کے ساتھ سمجھتے ہیں تاکہ یہ صرف ایک دعا نہ رہے بلکہ آپ کے دل و دماغ میں اس کا اصل وزن اور گہرائی اتر جائے۔ لا معنی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ یہاں نفی مطلق یعنی ایبسولوٹ نیگیشن ہے، یعنی ہر ممکنہ صورت میں کسی بھی طاقت یا حرکت کا انکار۔ یہاں لا کا مطلب ہے ہر قسم کی طاقت یا حرکت میں انکار کرتی ہوں جب تک اللہ نہ دے۔ حولا یہ لفظ عربی کے روٹ ورڈز میں سے مل کر بنا ہے، یعنی اس کا اصل معنی حرکت کرنا، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا، تبدیل اور پلٹنا ہے۔ عربی میں حول کا مطلب صرف جسمانی حرکت نہیں بلکہ زندگی کے حالات میں تبدیلی بھی ہے۔ غم سے خوشی میں جانا، کمزوری سے طاقت میں آنا، بیماری سے صحت میں آنا، غربت سے خوشحالی میں آنا۔ جب ہم کہتے ہیں لا حولا تو یہاں حول کا انکار کر کے کہا جاتا ہے میں ایک حالت سے دوسری حالت میں خود نہیں جا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ قوتا یہ عربی کی رکاوٹ ورڈ سے نکلا ہے۔ اصل معنی قوت، طاقت، اختیار، ہمت، سہارا۔ قوت صرف جسمانی طاقت نہیں ہے بلکہ فیصلے لینے کی طاقت، صبر کرنے کی طاقت، کسی گناہ کو چھوڑنے کی طاقت، مشکل برداشت کرنے کی طاقت، نیک کام کرنے کی طاقت۔ یہاں قوتا کا انکار کا مطلب ہے میرے پاس اپنی طرف سے کوئی طاقت نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ پاک کی طاقت ہے۔ الا باللہ، اللہ سوائے، باللہ اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی مدد سے، اللہ کی وجہ سے اور اللہ کے ذریعے۔ اس کا مطلب ہے یہ سب کچھ صرف اللہ کے اذن، اللہ کی طاقت اور اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ جب آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ تو آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے پاس نہ تو حالات بدلنے کی طاقت ہے، نہ ہی کسی کام کو کرنے کی قوت ہے۔ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف تیرے اذن اور مدد سے ہو سکتا ہے۔ یہ جملہ اپنے اندر بے بسی، عاجزی، توکل اور اللہ پر مکمل انحصار کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ کلمات محض ہونٹوں کا ورد نہ بنائیں، انہیں دل میں اتاریں، ان میں اپنی ٹوٹی ہوئی امیدیں لپیٹ دیں، اپنے آنسو سمیٹ دیں اور اللہ کے قدموں میں رکھ دیں۔ کب پڑھیں؟ جب آپ گناہ چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں،
جب حالات ہاتھ سے نکل جائیں، جب تھکن اور مایوسی آپ کو دبا دے، جب کسی اہم فیصلے کے رہائنے پر ہوں، جب دعا مانگے اور یقین بڑھانا چاہیں، جب سب دروازے بند ہوں، جب جواب صرف خاموشی ہو، تب یہ پڑھیں اور یقین رکھیں کہ اللہ پاک سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور وقت آنے پر دروازہ کھلے گا انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کا دوسرا عنوان ہے، اگر قارن کو بتا دیا جائے کہ آپ کی جیب میں رکھا ATM کارڈ اس کے خزانوں کی ان چابیوں سے بہتر ہے جنہیں اس کے وقت کے طاقتور ترین انسان بھی اٹھانے سے عاجز تھے، تو قارون پر کیا بیتے گی؟ اگر کسریٰ کو بتا دیا جائے کہ آپ کے گھر کی بیٹھک میں رکھا صوفہ اس کے تخت سے کئی زیادہ آرام دہ ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور اگر کیسر روم کو بتا دیا جائے کہ اس کے غلام شتر مرغ کے پیروں سے بنے ہیں جن پنکھوں سے اسے ہوا پہنچایا کرتے تھے، اس کے گھر کے پنکھے اور AC کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں تھے، تو اسے کیسا لگے گا؟ آپ اپنی خوبصورت کاریگری کو خاں کے سامنے فراٹے بھرتے ہیں، گزر جائیے، کیا اب بھی آپ اس کی اپنے گھوڑوں پر غرور اور گھمنڈ ہوگا؟ ہر کل بادشاہ خاص مٹی سے بنی سراہی سے ٹھنڈا پانی لے کر پیتا تھا، تو دنیا اس کی اس آسائش پر حسد کیا کرتی تھی، تو اگر اسے اپنے گھر کے فرج کا پانی پیش کریں گے تو وہ کیا سوچے گا؟ خلیفہ منصور کے غلام اس کے لیے ٹھنڈے اور گرم پانی کو ملا کر غسل کا اہتمام کرتے تھے اور وہ آپ میں نہیں سمایا کرتا تھا۔ کیسا لگے گا کہ اسے اگر وہ اپنے گھر کا ہیٹر یا گیزر دیکھ لے تو؟ جناب، آپ بادشاہوں کی اسی راحت میں نہیں رہ رہے ہیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ بادشاہ آپ جیسی راحت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مگر کیا کیجیے کہ آپ سے تو جب بھی ملیں آپ اپنے نصیب میں نالائیں ہی نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ آپ کی جتنی راحتیں اور وسعتیں بڑھ رہی ہیں، آپ کا سینہ اتنا ہی تنگ ہوتا جا رہا ہے؟ الحمدللہ پڑھیے، شکر ادا کیجیے خالق کی ان نعمتوں کا جن کا شمار کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی کو بتایا جائے کہ تم نے جو طویل مسافتیں طے کر کے ہندوستان فتح کیا، آج وہی فاصلہ چند گھنٹوں میں طے کیا جا سکتا ہے، تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ اگر چنگیز خان کو بتا دیا جائے کہ تمہارے قاصد مہینوں میں جو خبریں پہنچاتے تھے، آج وہی خبریں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک لمحے میں پہنچ جاتی ہیں، تو اس پر کیا بیتے گی؟ اس تحریر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے، کیونکہ غرور اور تکبر اللہ پاک کو بالکل بھی پسند نہیں، اور اللہ کی دی ہوئی ہر چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ہمیں اپنی خواہشات پر قابو پانا چاہیے اور قناعت کا رویہ اپنانا چاہیے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ویڈیو کا عنوان اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، برابر میں دیے گئے بیل بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ خیرن۔